بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام سے گزارش، نصیحت اور جو نوجوان ہیں ان پر غصہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے علماء کرام، آپ کا مدرسہ ہو، آپ کی مسجد ہو، آپ کس طرح چلائیں گے؟ آپ کس طرح سسٹم چلائیں گے کہ نہ آپ کو چندے کی ضرورت ہو، نہ آپ چندہ کریں، نہ کسی کی دکان اور دفتر پر آپ جائیں، نہ کسی سے چندہ مانگے، کسی ملک شہر میں جائیں لیکن چندہ نہ کریں۔ آپ تمام مدرسین کو، عملے کو تنخواہ بھی دیں، بر وقت بھی دیں، آپ کو کسی کی جیب پر نظر بھی نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ خوش بھی رہیں گے، تمام مقتدی آپ کی قدر بھی کریں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ سے محبت بھی کریں گے۔ وہ طریقے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچانک فلاں عالم دین مسجد سے چلے گئے، کیوں جی؟ لوگوں کا اختلاف ہوا تو ان کو کہا جاؤ۔ تو جب عالم دین جا رہے تھے تو اس کے پیچھے 10 نوجوان لڑکے یا 10 افراد نہیں تھے کہ ان کو روک لیتے اور وہ کہتے کہ بالکل یہ عالم نہیں جائے گا۔ ایک آدمی بھی نہیں تھا جو اس کو روک لیتا کہ میں آپ کے سر پر کھڑا ہوں، معلوم ہوا کہ اس نے مسجد میں کام نہیں کیا تھا۔ مولوی کی غلطی ہے، عوام کی غلطی نہیں۔ جب عالم مسجد سے جا رہا ہے کہ نکال دیا، کیوں؟ کوئی کچھ نہ بولا تو عالم سر نیچے کرے اور سوچے کہ میرے اندر کیا غلطی ہے، میں نے کیوں 10 سال ضائع کیے، کیوں 10-15 آدمی میرے سر پر کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ سارے ادارے چلائیں گے، آپ کسی سے نہیں مانگیں گے، استادوں کو اچھی تنخواہیں دیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے۔ کیسے؟ سنو، توجہ سے سنو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استغنا اپنے اندر پیدا کریں، کسی کی جیب، ذات، کاروبار اس پر نظر نہ رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ 18-20 سال آپ پابندی سے قرآن حدیث کا درس دیں گے، نہایت ہی شوق و ذوق کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اختلافی باتیں مت بتاؤ، فرقواریت مت کرو، طریقے سے بات کرو، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے، اور مانگو مت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے کھانا نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف روزانہ 10 اونٹ ذبح کر سکتے تھے، لیکن حضور نے کسی کو بتایا کہ میرے گھر 2 مہینے کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے؟ یہ ہمارے حضور، ہم ان کے وارث ہیں، لہذا ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، کوئی حاجت ہے، ہم کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کریں گے، ہم قرآن حدیث کا درس دیں گے، پابندی سے دیں گے، 18-20 سال دیں گے، شوق سے دیں گے، اختلافی بات نہیں، فرقواریت نہیں، موجودہ سیاست نہیں۔ ہاں، لوگوں کو سمجھانا ہے، غلط عقیدے سے، غلط چیز سے لوگوں کو بچانا ہے، نام نہ لے کر طریقے سے اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے، مضمون تیار کر کے آپ نے لوگوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے، نام بھی نہیں لینا ہے، اور دین کا کام کرنا ہے۔ لوگوں میں اعمال، اخلاق، کردار، سب سے زیادہ ہر بچے کو اور بڑے کو پکڑ پکڑ کے را طا ثا حا قرات تجوید سورتیں ان کو یاد کراؤ، درس دو، ان کو پکڑو، مسجد سے نکلو ہی نہ۔ مولوی کی دوڑ مسجد تک، یہ مسجد میں چلے جائیں مولوی اور آرام سے مسجد میں بیٹھے اور بالکل نہ نکلے، سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ گھومتے رہتے ہیں، چوک پر کھڑے ہیں، دکان پر کھڑے ہیں، ادھر کھڑے ہیں، ادھر کھڑے ہیں، اور اکثر غیبتیں کرتے ہیں۔ بڑے کام والے جو علماء ہوتے ہیں ان کی غیبتیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ بیٹھو مسجد میں، آپ کے پاس آدھا گھنٹہ کیوں ہے؟ ہمارے پاس تو 10 منٹ بھی نہیں ہے، 24 سال ہو گئے کہ ہم چوک پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو قرآن و حدیث کا درس دیں، پابندی سے دیں۔ اگلی بات غور سے سنو، آپ ضرور چھوٹا بڑا ٹرسٹ چلائیں، نہ چندے کی ضرورت ہے، نہ ٹرسٹ منظور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کمرہ ہو، اس میں دوائیاں پڑی ہوئی، فرسٹ ایڈ کی تمام دوائیاں وہاں موجود ہو، لوگوں کو دیں، 2000 روپے کے لیے آئیں، یہ کروڑ تک بات پہنچ جائے گی۔ تم ہاسپٹل نہیں چلاؤ گے، لوگوں کے ساتھ امداد نہیں کرو گے تو فاسق فاجر کھڑے ہوں گے نا۔ مسجد میں اعلان کرو، جس نے خون دینا نوجوان نے، بتاؤ بھائی کون ہے جو خون دے، میرے پاس 500 افراد ہیں، میں نے جمع کیے ہیں۔ آپ جمع کرے 300 افراد، آئندہ اعلان کرو جس کو خون چاہیے مجھ سے لو، عالم دے گا، نبی علیہ السلام دیتے تھے۔ یہ نیت کرو میں نے دینا ہے، آپ
اتنا دیں گے اور اتنا آئے گا کہ حیران ہو جاؤ. ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں، اس لیے علماء خراب ہے اور برباد ہے. عالم دے گا، نبی دیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، نہ کام کرتے تھے حضور، نہ اوپر سے پیسے آتے تھے. تو پیسے کہاں سے دیتے تھے حضور؟ کہاں سے امداد کرتے تھے لوگوں کے ساتھ؟ جواب، جب آدمی اللہ والا بن جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد بیٹھ جاتا ہے، اعتماد بیٹھنے کے بعد پھر لوگ خود بخود سارا نظام آپ کے مشورے سے چلائیں گے. بھئی جس کو خون چاہیے ہم سے لو، آپ کے پاس بہت سارے افراد ہوں گے، ان کو کہو وہ خون دے دیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے. ٹرسٹ چلاؤ. جو آپ کے محلے میں بیوہ ہے اس کی فکر کرو، اس کو سلائی کی مشین دے دو. جو غریب ہے ان کی فکر کرو. اس کا طریقہ ہے، پہلے آپ 20 سال اعتماد بٹھائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے دوست بنیں گے. یہ کام کرو، وہ کام کرو، فلانا کام کرو، فلانا کام کرو. میں 7-8 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں ماہانہ. کہاں سے دیتا ہوں؟ نہ کسی شہر میں، کسی ملک میں، چوک میں، دکان میں، کہیں نہیں جاتا ہوں. یہ ہو جاتا ہے، سارے یہ کام میں کرتا ہوں، ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. یہ بڑے علماء جن کے پاس مسجد مدرسہ ہے، جو نوجوان علماء ہیں، میرا دل چاہتے ان پر خوب غصہ کروں، گویا کہ میں نے غصہ کر لیا. اللہ کے بندے، 22 سال آپ کی عمر ہے تو آپ عالم بن گئے، سارے عالم بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مسجد ایک مدرسہ، وہاں وہ پہنچ گئے. پھر بس رضائی ڈال لیتے ہیں، ان کو کوئی خلافت نہیں چاہیے. اللہ کے بندے، آپ نوجوان ہیں، آپ عربک لینگویج میں کمال حاصل کریں، آپ عربی تقریر کر سکیں. جدید زمانہ ہے، انگلش لینگویج میں آپ تقریر کر سکیں، اسپیچ اور اسپیک کر سکیں. یہ سیکھیں. آپ نے میٹرک پڑھا ہے یا مڈل یا ایف اے، آگے چلو، ڈبل ایم اے کرو، پی ایچ ڈی کر لو، اسلامک اکنامکس اور انگلش میں ایم اے کر لو. آپ نوجوان ہیں، بہت کو قیمتی بنائیں. آپ نوجوانوں کو، اس لیے میں غصہ آپ پر کر رہا ہوں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. آپ دفتر میں بھی چل سکیں، آپ یونیورسٹی میں بھی چل سکیں، اسکول میں بھی چل سکیں. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ ذہین ہیں، تو آپ یہ سیکھیں. عربی میں تقریر، اسپیچ، اسپیک، انگلش میں ڈبل ایم اے، پی ایچ ڈی آپ کر سکتے ہیں. کریں یہ، اور شوق سے کریں، اور آگے بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں. مدرسہ اور مسجد آہستہ آہستہ ان سے آپ نکلتے جائیں کا مطلب یہ ہے کہ ان سے 1 روپے نہ لیں. کاروبار کریں یا کوئی کام کریں یا اسکول کالج میں 1-2 گھنٹے پڑھائیں، لیکن آپ مدرسے اور مسجد کی تنخواہ سے نکل آئیں. ان سے تنخواہ مت لیں، فری پڑھائیں. آہستہ آہستہ 20 سال بعد. اور آپ اس کے علاوہ ایسی ترتیب آپ بنائیں کہ ادھر سے آپ کے پاس حلال پیسے آئیں، حرام سے آپ بچیں. حرام کی وجہ سے اگر ہم لوگوں کے حرام پیسے کھائیں گے، چندے کے پیسے کھائیں گے، پھر آخر میں تکلیفیں اور مصیبتیں آتی، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور قبر بھی برباد ہو جاتی. مدرسہ مسجد چلائیں، دین کا کام کریں، اور جہنم ہم خریدیں تو کیا فائدہ. تو نوجوان علماء میری اس نصیحت پر عمل کریں. جو دوسرے علماء کرام ہیں، بڑے ہمارے بزرگ ہیں، وہ اس نصیحت پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹرسٹ ضرور چلائیں. فلانے سیاسی لیڈر نے 35,000 بچیوں کو جہیز دیا ہے. میں نے بھی دیا الحمدللہ، میں بھی دیتا ہوں. اچھا، لوگ اس کو ووٹ دیں گے، آپ کو دیں گے. جس نے 35,000 بچیوں کو جہیز دیا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، دین پر نہیں چلتا ہے، لوگ ان کو ووٹ دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے. میں ووٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ ان باتوں پر عمل فرمائیں. آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرما ہیں، ہم آپ کے قدموں کی خاک ہیں. لیکن ان باتوں پر عمل کریں گے، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی. وآخر دعوانا